جس کا دل مسجدوں سے لگا ہوا رہتا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ پورا ٹٹا بٹا ہمارا مسجد میں شفٹ کر دیں اور وہیں پڑھ کے رہیں, ایسا نہیں. مسجد میں لگا رہنے کا مطلب کیا ہے؟ مسجد کس لیے ہے؟ 5 وقت کی نماز اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر فرض کرتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نساء سورہ نمبر 4 کی آیت نمبر 103 میں, ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک یہ نماز 5 وقت کی نماز جو ہے مومنوں کے اوپر فرض کی گئی. ہر دن 5 وقت کی نماز مومنوں کے اوپر ہر اپنے مقررہ وقت میں فرض کی گئی. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 کی آیت نمبر 78 میں, اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ نماز کو قائم کیجئے سورج کے ڈھلنے سے لے کر. یہ دیکھیں یہاں پہ نشاندہی کی جا رہی ہے کہ کب یہ 5 وقت کی نماز. قرآن سے ثابت ہے کہ 5 وقت کی نماز کب ہے؟ سورج کے ڈھلنے سے لے کر, یعنی مڈ مدھیانم جس کو بولتے ہیں نا, مڈ ڈے ذرا سرکنے کے بعد سے لے کر جو ہے سورج کے ڈھلنے سے لے کر آپ شام میں اور رات کے حصے میں اور فجر میں, اس طرح سے جو ہے آپ کو جو ہے 5 وقت کی نمازوں کی نشاندہی کی جاتی ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسا شخص جس کا دل مسجدوں میں لگا رہتا کا مطلب 5 وقت کی نماز باقاعدہ یہ ترتیب اور باوقت میں جماعت سے انشاءاللہ تعالیٰ ادا کرنے کی کوشش کرتا کا مطلب اس کا دل ہمیشہ مسجد کی طرف رجوع ہوتے رہتا. ایک وقت کی نماز ہو گئی تو وہ دوسری وقت کی نماز کے لیے انتظار کرتا, ایک چلی گئی تو دوسری کی طرف انتظار کرتا. ایسا اگرچہ وہ جذبہ رکھتا تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی یہ اجر ہوگا, یہ ثواب ہوگا کہ وہ قیامت کے دن عرش الہی کے سائے میں ہوگا. تو ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جماعت کے ساتھ زیادہ سے زیادہ ہم جڑ کے انشاءاللہ تعالیٰ نمازوں کو ادا کریں. کوشش ہمیشہ یہ کرنی چاہیے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ جماعت چھوڑ گئے تو نماز نہیں پڑھیں گے, نہیں. اس سے پہلے میں بولا تھا کہ جماعت ہو گئی لیکن وقت آپ کے ساتھ میں ہے تو دیکھیے آپ نماز کو قائم کرو, یہ بھی اتنا ہی ثواب ہے. اور صحیح بخاری کی کتاب الاذان کے اندر حدیث ہے کہ جو شخص جماعت ہونے کے بعد پھر مسجد کو جاتا ہے, اس کو معلوم ہے کہ جماعت ہو گئی لیکن وہ پھر جا کے مسجد میں نماز پڑھتا ہے, تو دیکھیں اس کے لیے بھی اتنا ہی ثواب ہے جتنا کہ باجماعت نماز پڑھ کے چلے گئے ایسے لوگوں کے لیے ہے. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیشہ مسجدوں سے جڑ کے رہے, کا مطلب 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھتے رہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جامع ترمذی کی جلد نمبر 1 حدیث نمبر 213 اور 214, یہ 5 وقت کی نماز 213 حدیث نمبر میں فرماتے ہیں یہ 5 وقت کی نماز حالانکہ آپ کو 50 وقت کی نماز کا ثواب دے گی. اصل میں تو نماز 50 وقت فرض ہوئی تھی, اس کے بعد ایک سلسلہ گزرا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اللہ تعالیٰ سے رجوع ہوئے تھے, فرما رہے تھے کہ میری امت کمزور ہے, میری امت شاید اتنی نماز ادا نہیں کر پائیں گی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے فرماتے ہیں کہ تمہارے اوپر جو ہے 5 وقت کی نماز فرض کی گئی, اور ایک ندا دینے والا ندا دیتا ہے کہ اگرچہ 5 وقت کی نماز تمہاری امت پڑھ لی تو اس کا ثواب اتنا ہی ہے کہ جتنا کو 50 وقت کی نماز پڑھنے کی ثواب ہے. تو 5 وقت پڑھیں گے تو دیکھیں 10 ٹائمز زیادہ, 5 into 10 50 ٹائمز, جس کا ذکر اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی سورہ انعام سورہ نمبر 6 کی آیت نمبر 160 میں فرماتے ہیں فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا. اگرچہ کوئی ایک نیک کام کرتے ہیں تو اس کا اجر آپ کو 10 گنا ملے گا. تو اس طرح سے جو ہے 5 وقت نماز کریں گے تو 10 ٹائمز گناہ ادا لیں گے تو 50 وقت کی نماز ہو گئی آپ کی. قرآن سے بھی حوالہ ثابت ہے, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث میں معراج کی حدیث میں یہ حوالہ ثابت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کو گئے تھے تو آپ کو جو ہے 500 وقت کی نماز, پھر جو ہے 250 وقت کی نماز, پھر 50 وقت کی نماز, پھر 5 وقت کی نماز, اس طرح سے جو ہے ایک ترتیب وہاں پہ بتائی گئی ہے. بہرحال انشاءاللہ تعالیٰ آپ 5 وقت کی نماز پڑھیں گے تو آپ کا اجر بالکل اتنا ہی ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جامع ترمذی کی حدیث نمبر 214 میں اقم الصلاۃ والجمعۃ الی الجمعۃ کفارۃ لما بینہن ما لم تخشى الکبائر. اگرچہ آپ نماز پڑھو ایک جمعہ سے دوسری جمعہ تک, بعض لوگ شاید اس کو ایسا سمجھے کہ ہاں جمعے کو پھر جمعے کو سمجھے بیٹھے, جمعے کو پھر جمعے کو سمجھ بیٹھے. یہ جمعے کو پھر جمعے کو نہیں بلکہ جمعے سے پھر جمعے تک, ایک جمعہ سے دوسری جمعہ تک کے درمیان ہر نماز کو جب آپ پڑھیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کفارۃ لما بینہن ما لم تخشى الکبائر, یہ آپ کے لیے کفارہ بنے گی, آپ کے گناہوں سے آپ کو نجات دلائے گی, اللہ کہ آپ بڑے کبیرہ گناہوں سے بچ کے رہنا چاہیے. بڑے کبیرہ گناہ ہو جائیں گے تو اس کے لیے یہ کفارہ نہیں بلکہ اس کے لیے توبہ ہے اور استغفار ہے. لیکن اس کے لیے یعنی چھوٹے چھوٹے گناہ جب ہوتے ہیں تو اس کے لیے آپ کے نماز ہی آپ کے گناہوں کو مٹا دیتی ہے. اسی لیے بعض لوگ کہتے ہیں کہ ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیان میں جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں وہ دوسری نماز پڑھتے ہی مٹ جاتے ہیں. یہ جو ہے کبیرہ گناہ کے لیے نہیں بلکہ
صغیرہ گناہ کے تعلق سے، یعنی چھوٹے چھوٹے گناہ کے تعلق سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کوشش کیجئے گا کہ نماز کو ہماری زندگی کا حصہ بنا لیں. جیسا ہمارا کھانا پینا ہماری زندگی کا حصہ ہے، اب چائے نہیں پیے تو چائے پینے تک ہمارا ذہن کدھر ہی لگے رہتا، کھانا نہیں کھائے بولے تو کھانا کھانے تک جاتے نا. ہم جاتے نا دعوت کو خالی جا کے ہاتھ ملا کے آ جاتے ہیں، باقاعدہ کھانے تک انتظار کرتے، نہیں دیا تو اس کو 2-3 اور باتیں بول کے جاتے. پھر اتنی ہماری تڑپ دعوت میں اور کھانے میں ہے تو اتنی ہی تڑپ آخرت میں بھی ہونا چاہیے، اور آخرت کی تڑپ کو بجھانے والی چیز یہ 5 وقت کی نماز ہے، یاد رکھیے گا انشاءاللہ تعالی. تو نماز ہمارے لیے ہدایت اور رہنمائی کا راستہ ہے انشاءاللہ تعالی.